مجھے بڑی خوشی ہوئی نجم المصطفیٰ صاحب نے تلاوت قرآن فرمائی۔ یہی ماحول پاکستان کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہونا چاہیے۔ کسی سنی کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں تو اپنے ملا سے نہ پوچھے، ہم سے خود پوچھے، ہم بتائیں گے کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں۔ اور کسی شیعہ کو اگر سمجھنا ہے کہ سنی کیا ہوتے ہیں تو ان کے کسی مستند عالم سے پوچھے کہ سنیت کیا شے ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اب میں نے اس کیا کہ ماحول یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سے کم سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ ہم یو پی کے لوگ نازک ہوتے ہیں اس لیے کافر کہتے ہیں، پنجاب کے لوگ تگڑے ہوتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے شیعہ کافر، قرآن کہہ رہا ہے سنی کافر، قرآن کہہ رہا ہے دیوبندی کافر، قرآن کہہ رہا ہے حنفی کافر، مقلد کافر، غیر مقلد کافر۔ یہ سورۃ القلم جو 29ویں پارے میں ہے اس کی دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور جب قرآن کی بات آ جائے تو ہر مسلمان کا سر جھکنا پڑے گا، کو سر جھکانا پڑے گا، چاہے وہ اسلام کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن ہمارے سامنے جو کرائیٹیریا اور معیار پیش کر رہا ہے اسلام کا وہ کیا ہے کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہو سکتا، جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ وہ کردار پر بیس کر رہا ہے۔ اگر تم نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، مگر اسلام میں قتل ناحق سے بڑھ کر دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے تمہیں مسلمان سمجھیں لیکن قرآن تمہیں مجرم سمجھ رہا ہے۔ جب مجرم سمجھتا ہے تو تم مسلم نہیں ہو سکتے۔ تو دو کیٹیگری دیں میرے عزیزوں، 1 گھنٹے میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بس 2 ہی طبقے ہیں اس قرآن کی روح سے، یا مسلم یا مجرم۔ تیسرا کوئی طبقہ قرآن ہم کو نہیں بتاتا۔